الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ تدبر قرآن پروگرام میں پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور اس کے بعد اب یہ دوسرا پروگرام الفرقان کے نام سے کرنے کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اس پروگرام میں گویا کہ آج یہ جو پہلا پروگرام ہے یہ اس الفرقان پروگرام کا تعارفی پروگرام قرار دیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ الفرقان پروگرام میں بھی انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی، لیکن تفسیر میں احادیث کریمہ کو بھی صراحتاً ذکر کیا جائے گا، اور یہ ٹاپک وائز تفسیر ہوگی، یعنی ہم ہر پروگرام کا ایک باقاعدہ موضوع مقرر کریں گے اور پھر قرآن عظیم اس ٹاپک کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں کیا فرما رہا ہے انشاءاللہ بالتفصیل عرض کیا جائے گا۔ ہم نے پورے قرآن کے مضامین کو جو خصوصی طور پر تعلیمی لحاظ سے توجہ کے طالب ہیں اور ہم ان سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے بعد اپنی آخرت کی بہتری کا زبردست سامان کر سکتے ہیں، ہم نے انہیں چند ٹاپکس میں پہلے مین ٹاپکس بنائے ہیں، اس کو تقسیم کیا اور پھر ہر موضوع کے تحت چند موضوعات ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن عظیم سب سے پہلے ہمارے عقائد کی اصلاح فرماتا ہے کہ کون سے عقیدے ایسے ہیں کہ جن کو قائم رکھ کر یا ان عقیدوں پر قائم رہتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر سکتا ہے اور آخرت کی فلاح و بقا اور آخرت کی فلاح و کامرانی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ لہذا ایک ہم نے ٹاپک مین رکھا ہے عقائد کا۔ اس کے بعد دوسرا ہے عبادات۔ اس میں تمام جو اللہ تبارک و تعالی نے عبادات ہم پہ فرض یا واجب قرار دی ہیں ان پر جو مشتمل آیات کریمہ ہیں جن سے اس عبادت کا فرض یا وجوب ثابت ہوتا ہے، وہ تمام انشاءاللہ عبادات کا تذکرہ بالتفصیل ہوگا۔ تیسرا پھر معاملات ہیں۔ آپس کے معاملات مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، مثلا نکاح بھی ایک آپس کا معاملہ ہے، طلاق ہے، خلا ہے، ایلا ہے، زہار ہے، اسی طرح خرید و فروخت ہے، سود کے معاملات ہیں، قرض کے معاملات ہیں، ان تمام پر بالتفصیل انشاءاللہ کلام ہوگا۔ پھر اخلاقیات کو ہم نے موضوع رکھا کہ وہ اچھی اور بری صفات، اگر اچھی صفت ہوتی ہے تو اسے حسن خلق یا حسن اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، بری عادتیں ہوتی ہیں تو بد اخلاقی سے ان کو تعبیر کیا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو بھی ہم لیں گے۔ اسی طرح گناہ صغیرہ و کبیرہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر بیان فرمائے، ان کی مکمل معرفت، ان کی تفصیل، ان کی ظاہری علامات، ان کے علاج کا طریقہ، ان سے بچنے اور محفوظ رہنے کا طریقہ، اگر کوئی شخص ان میں مبتلا ہے تو کس طریقے سے اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور کس طریقے سے وہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ بالتفصیل بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حدود کا بھی تذکرہ ہے قرآن عظیم میں، حد و قصاص، اذان، گفٹ و اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مختلف گناہوں، جرائم کی، جنایات کی مختلف سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ جو سزا قرآن میں بیان ہوئی اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کو بیان کیا گیا ہو اس انداز سے کہ بندوں کو اس میں تغیر و تبدل کا اختیار نہ ہو، اسے حد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی مکمل تفصیل بیان کی جائے گی اور مختلف حدود کے بارے میں انشاءاللہ کلام ہوگا۔ اس کے بعد احکام ہوں گے۔ قرآن عظیم میں تقریباً 500 آیات ایسی ہیں جو صرف احکام سے متعلق ہیں۔ علماء کے تتبع اور جستجو کے مطابق اگرچہ بعض آیات کے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آیت ہے اور بعض کہتے ہیں یہ 2 آیتیں ہیں، اس اعتبار سے اختلاف کچھ آیات کی تعداد میں ہوا، مواد بالکل ایک ہی ہے، لیکن یہ بات وہی ہے کہ جیسے ایک لمبی آیت ہے، یہاں وقفہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بعضوں نے وقفہ کر کے اس کو 2 بنا دیا، بعض نے وقفہ نہیں کیا اور اس کو ایک آیت شمار کیا۔ اس اعتبار سے کم و بیش 6666 قرآن عظیم کی کل آیات کریمہ بنتی ہیں، جن میں سے 500 آیات احکام سے متعلق ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل احکام بھی بیان ہوں گے، اس میں عدت کے مسائل بھی آ جائیں گے، بچے کو دودھ پلانے کے مسائل ہیں، سوگ کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے
خرید و فروخت کے مسائل علیحدہ ہم مختلف احکام کے اعتبار سے لیں گے. اسی طرح ذبیحے کے مسائل ہیں, غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کے بارے میں کیا چیزیں حلال ہیں, کن چیزوں کو شریعت حرام کہتی ہے جو قرآن کی روح سے حرام ہے, بالتفصیل ان کے بارے میں بیان ہوگا. آج کا پروگرام ہم سب سے پہلے جو ہم نے ٹاپک کو چوائس کیا ہے اور وہ عقائد کے بارے میں ہے. عقائد عقیدے کی جمع ہے. عقیدے کے بارے میں تھوڑا سا ہم کلام کریں گے اور اس کے ضمن میں جو ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ اب بالترتیب آگے بیان ہوں گے. ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں کیا عقیدہ مسلمان کو رکھنا چاہیے, اس پر کچھ پروگرامز ہوں گے. اس کے بعد توحید اور شرک ہے, ایمان اور کفر ہے, پھر نبوت اور رسالت ہے, آسمانی کتابیں ہیں, ولی اور ولایت اور کرامت ہے, جن, فرشتے, جنت, دوزخ, تقدیر, آخرت. یہ چند ٹاپکس عقائد کے تحت آتے ہیں اور ان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی پروگرام ہوں گے. ہو سکتا ہے ان میں سے ایک موضوع پر 2, 3 یا 4 پروگرام ہوں, لیکن انشاءاللہ ہم نے ان عقائد کا انتخاب کیا ہے کہ جن عقائد کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر بما دلائل فرض ہے. یہ فرض عین ہے بما دلیل سیکھنا, اور یہ آپ کے لیے بہت ہی, میں کہتا ہوں میرے لیے بھی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے خصوصی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں کیو ٹی وی کی برکت سے ایک یہ موقع فراہم کر دیا کہ ہم اپنے فرض عقیدے, یعنی ایسے عقیدے کہ جن میں ذرا سا بگاڑ پیدا ہو جائے تو انسان کفر یا بدعت میں مبتلا ہو جائے, اور ان عقائد کی درستگی اور ان کی صحت کی بنا پر آدمی آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے, وہ آپ کے سامنے بالکل عام فہم انداز میں ذکر کیے جائیں گے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا پروگرام الفرقان بلا مبالغہ تدبر قرآن سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہو سکتا ہے, اس اعتبار سے کہ اس میں پرٹیکولر موضوعات کا, ٹاپکس کا انتخاب کرنے کے بعد ان تمام امور پر خصوصی طور پر توجہ کی جائے گی کہ جن کی ایک عام مسلمان کو شدید حاجت ہوتی ہے, چاہے اس کا تعلق عقیدے اور نظریے سے ہو, چاہے اس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہو. لہذا ان پروگرامز کو بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہوگا, سننا ہوگا, سمجھنا ہوگا, اور اس کے بعد احساس ذمہ داری بیدار کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی. چونکہ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ پہلا ہمارا ٹاپک ہے عقائد کے بارے میں, تو تھوڑے سے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں پہلے, اور انشاءاللہ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا پروگرام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہوگا اور اس کے بارے میں ہم تفصیلی کلام کریں گے. عقائد جو ہے یہ عقیدے کی جمع ہے, اور عقیدے کی تعریف مختلف انداز میں کی گئی ہے. چنانچہ کتاب التعریفات میں یہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ما یقصد فیہ نفس الاعتقاد دون العمل, کہ اعتقاد وہ شے ہے کہ جس میں, یعنی عقیدہ وہ شے ہے کہ جس میں صرف اعتقاد کا ارادہ کیا جاتا ہے, عمل کا نہیں کیا جاتا. گویا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ دراصل ایک خیال, ایک نظریے کا نام ہے جس پر انسان کامل یقین رکھتا ہے, اعتماد رکھتا ہے کہ یہ میرا نظریہ درست ہے, جو میں سوچ رہا ہوں, جو میں نے اپنے ذہن میں ایک نظریے کو راسخ کر لیا ہے, یہ بالکل حق ہے. تو یہ صرف ایک سوچ اور فکر سے تعلق رکھتا ہے. ذہن میں راسخ اور پختہ ہو جانے والی سوچ کا نام عقیدہ اور نظریہ ہو سکتا ہے, اس میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا. مصباح اللغات یہ بھی ایک لغت کی کتاب ہے, اس میں عقیدے کی تعریف لکھی ہے کہ عقیدہ وہ شے ہے کہ جس پر پختہ یقین کیا جائے, جس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس کا اعتقاد رکھے, یقین رکھے, اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اور بعض کے نزدیک اور میرے نزدیک بھی یہ تعریف بہت ہی پیاری ہے کہ عقیدہ اس نظریے کا نام ہے کہ جس کا یقین رکھنے کی بنا پر آپ دین اسلام میں داخل رہیں گے یا داخل ہو جائیں گے, اور اگر آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں, اس کا اعتقاد نہیں رکھتے, تو دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو یہ عقائد اسلام کی گویا کی تعریف ہو گئی. ویسے تو مطلقاً عقیدے کی تعریف آپ کیوں کر سکتے ہیں کہ عقیدہ اس نظریے کا نام ہے کہ جس کو اگر آپ جس پر اعتقاد رکھیں تو کسی دین میں داخل ہو جائیں, اعتقاد نہ رکھیں تو کسی بھی دین سے آپ خارج ہو سکتے ہیں.